رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ مہینہ میرے لیے تمام گناہوں کی معافی اور میرے لیے کیا ہے، جنت میں داخل کرانے کا ایک بہترین ذریعہ، یہ سمجھ کے وہ یہ رمضان کے مہینے کو سمجھتا ہے کہ نیکیوں کا موسم آ گیا، یہ نیکیوں کا موسم آ گیا۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا موسم سمجھتے ہیں۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے کو صرف پیسے کمانے کا موسم سمجھتے ہیں۔ عام طور پر جو کاروباری آدمی ہیں، ٹھیک ہے کاروبار کرنا منع نہیں ہے، کاروبار کرنا گناہ نہیں ہے، رمضان میں اور زیادہ پیسے کماؤ تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن نیت ہی ہماری یہ ہو کہ ہماری سوچ ہی یہ ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے بھائی، اب باقی 11 مہینے ایک طرف، رمضان کا مہینہ ایک طرف، اب ہمارے لیے صرف پیسے کمانے کا موسم آ گیا۔ اب اس کے لیے کہاں دکان کھولنا ہے، کہاں کاروبار کرنا ہے، کون سے کاروبار کب جمانا، کب سونا، کب اب اس کی پوری سوچ رمضان کی، روزے کی، نماز کی، عبادت کی، افطاری سحری کی نہیں، بلکہ اس کی پوری سوچ کب کھولنا دکان، کب بند کرنا، کتنے لوگوں کو دکان میں رکھنا ہے، کیسے کام کرنا، کیسے جمانا، کہاں سے مال لانا، پوری سوچ صرف پیسے کمانے کے تعلق سے ہی سوچ ہوتی ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرے وہ لوگ جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں، صرف ان لوگوں کے نزدیک رمضان کا مہینہ کھانے اور پینے کا موسم آ گیا، ان کے لیے صرف کیا ہے، کھانے اور پینے کا موسم آ گیا۔ کیوں کہ وہ چیزیں جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ملتی، وہ چیزیں رمضان میں مل جاتی ہیں، دور دور سے بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی سے ہوٹل کیا ہے، تیاری میں ہے، بہت ساری جگہ لگے ہوئے ہیں، الگ الگ قسم کے پکوان دن بدن، بلکہ یہ کھانے کے اتنے ہم لوگ دیوانے ہو گئے نا کہ ہر جگہ کھانا، نئے نئے ڈشز بنانا، خود بھی گھر میں کھاتے ہیں اور باہر کی چیزوں سے بہت زیادہ محبت۔ تو بہرحال رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہر جگہ مسلمانوں کے محلوں میں صرف کھانے کی چیزیں ہی نظر آتی ہیں، صرف اور صرف کھانے کی چیزیں۔ اصل میں غیر مسلم جو ہوتے ہیں، اگر شاید وہ سوچتا ہوگا ایسا کہ بھائی یہ کیسا تم لوگوں کا روزہ ہے، صبح 4 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے تک آپ لوگ 14 گھنٹے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، بیچارے اتنا زیادہ مشکل اٹھا کے روزہ رکھتے ہیں۔ شاید رمضان ہونے کے بعد دبلے ہو جاتے ہوں گے، شاید رمضان ہونے کے بعد کمزور ہو جاتے ہوں گے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ غور کرو، کئی لوگ ایسے ہیں عید کے دن اگر وہ وزن کر لیں گے نا 2 کلو بڑھ کے ہی نظر آتے ہیں، کچھ بھی کم نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ وزن بڑھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود اتنا کھاتے، کھانے کی کوئی انتہا نہیں، صرف کھانا۔ افطاری سے پہلے، یعنی افطاری میں جیسے ہی مسجد میں بیٹھے، پہلے سوچ ہی لوگوں کی ایسی ہوتی ہے، اعوذ باللہ اب ہماری دعوتوں میں بھی وہی کھانا ہے، ہماری مسجدوں میں بھی وہی کھانا۔ صرف افطاری بھر کے پورے لوگ افطاری کا انتظام کر دیے، پورے لوگ مل کے اتنا زیادہ لائے کہ بھائی وہ پہلے سے ہی پلاننگ ہوتی، وہ بیٹھ کے دیکھ لیتے کئی لوگ کہ کہاں پر کون سی چیز رکھی ہوئی ہے، پہلے کون سا اٹھانا، کون سا کھا لینا۔ اس کے بعد وہ نماز سے پہلے ہی اتنا زیادہ کھا لیتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے جلدی سی مغرب کی نماز پڑھ لیا، مغرب کی نماز پڑھتے پھر گیا ہوٹل میں، پھر کچھ تو بھی کھا لیا، حلیم کھا لیا، حریص کھا لیا، یہ وہ چیزیں کھا لیا، پھر اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہوتا، عشاء میں پھر عشاء کی نماز پڑھ لے کے گھر کو گیا، گھر میں پھر کوئی تو بھی تہاری، بریانی کچھ تو بھی اور بنی ہوئی رہتی، بغیر گوشت کے تو رمضان گزرتا ہی نہیں ہمارا۔ پھر وہ افطاری کی عشاء کے بعد پھر کھایا، پھر سو گیا، رات میں اگر آنکھ کھلے تو پھر بھی کچھ تو بھی ملے تو کھا کے سو جاتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے ہوتے کہ نہیں کہ سحری سے پہلے پھر کھائے پھر سو گئے۔ کیا ہے بھائی؟ دن میں کم از کم یہ باقی 11 مہینوں میں 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھاتا ہوں گا، لیکن رمضان میں رات کو ہی 4 ٹائم کھا لیتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ کھانے کا موسم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کچھ لوگوں کے لیے کھانے کا موسم ہے، اب کچھ لوگوں کے لیے، خاص طور سے عورتوں کے لیے، شاپنگ کرنے کا موسم ہے۔ جی، وہ چیزیں جب باقی 11 مہینوں میں نہیں ملتی وہ رمضان میں مل جاتی ہیں۔ اب ہم لوگوں کو برقع بھی خریدنا ہے عورتوں کے لیے تو رمضان بہترین مہینہ ہے، کپڑے خریدنا ہے تو رمضان بہترین مہینہ ہے کہ نہیں؟ چپل، چوڑی، بالی، سونا، چاندی جو بھی خریدنا ہے رمضان میں ہی ہمارے لیے شاپنگ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ دن جو کہ باقی 11 مہینوں میں عصر اور مغرب میں آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ بازار میں
وہ لوگ وہ بھیڑ نہیں نظر آتی جو ہم کو رمضان کے مہینے میں نظر آتی. حالانکہ رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا تھا، لیکن عبادتوں کو چھوڑ کے بلکہ آخری عشرہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اور زیادہ فضیلت بتائے رمضان کی، اس میں اور زیادہ عبادتیں کرنا تھا، لیکن ہماری عورتیں اور زیادہ انہی 10 دنوں میں پھر شاپنگ کے لیے گھومتی نظر آتی ہے. تو یہ شاپنگ کا موسم ہے کچھ مسلمانوں کے لیے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے تو اب کیا کہیں، ان لوگوں کے لیے صرف آرام کرنے کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینے بہت محنت کر لیے بھائی، اب ایک رمضان کا مہینہ ملا ہے جس میں ہم کو صرف سو جانا، آرام کرنا. دوسرے مہینوں میں بہت محنت کر لی، اب کیا کرنا؟ رات میں کھاتے پیتے گھومتے رہنا، دن میں سو جانا، کام نہیں کرنا دن میں کچھ بھی. فجر پڑھ کے سوتے، اس لیے کئی لوگ، کچھ لوگوں کو تو دیکھا جاتا، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، انہیں رات تمام گھوم کے کھا کے 2 بجے پھر ایک بار سحری کر لے کے 2 بجے یا 3 بجے سو جاتا. 2-3 بجے سو گیا تو اب نہ فجر پڑھتا نہ ظہر پڑھتا، وہی عصر کے ٹائم پہ اٹھتا یا نہیں تو عصر کے بعد اٹھتا. کیوں بولے تو اور پھر کھانے کا انتظام کرنا نا، گھر میں گوشت لانا، ترکاری لانا، پھر باہر کیا ہے وہ کھانے کی چیزاں، افطاری کے انتظام کرنا، بلکہ عصر کے ٹائم پہ اٹھ کے جاتا. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ حالت ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ سونے کا مہینہ، آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہوتا.